اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے گا. جب فرشتہ پڑھے گا تو فاتبع قرآن، جس طرح میرے فرشتے نے پڑھا اسی طرح تم بھی پڑھنا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بس حروف تم نے ادا کر لیے کسی نہ کسی طرح، بلکہ ایک ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے جبرائیل کو حکم دیا تھا، وہ ہمارے حکم کے مطابق پڑھ رہا تھا. اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی جس طرح کر رہا تھا اسی طرح ادائیگی کرنا آپ کی ذمہ داری. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا صرف اتنی نہیں ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھے اور پھر اس کے بعد عمل کرے، وہ تو ہے ہی اصل مقصود، لیکن اس کا پڑھ لینا اور اس طرح پڑھ لینا جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا، اور اس طرح پڑھ لینا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، یہ بھی ہر مومن کا فرض کے ذمہ فرض عین ہے. یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے جس طرح جبریل امین نے پڑھا، اس طرح پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس طرح پڑھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھا، اور تواتر کے ساتھ وہ سند ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ اور اس کے لیے امت نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو عجیب و غریب علم ایجاد کیا، دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. وہ علم کیا ہے؟ تجوید کا علم. تجوید کا علم جس میں بتا دیا کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کن صفات کے ساتھ نکلے گا، کون سی صفات لازمی ہیں اور کون سی صفات محسنہ ہے، یعنی اچھا ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائے، نہ ہو چلو تو قرات کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو وہ علم تجوید جو ہے، یہ میں یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. آپ نے کسی زبان کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں یہ ایک علم بتایا گیا ہو کہ اس حرف کی زبان سے نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہاں تجوید میں کچھ 29 حروف ہے نا، 29 حروف، ان میں سے ہر حرف کو کہاں سے نکالا جائے گا، کس طرح نکالا جائے گا، کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کو مدون کر دیا اس علم نے. تو آپ نے کبھی سنا، اب انگریزی اتنی بڑی زبردست زبان ہے تو اس میں کوئی علم ایسا ہو جو یہ بتائے کہ جب بی کہاں سے نکلے گا اور سی کہاں سے نکلے گا اور ڈی کہاں سے نکلے گا اور ٹی کہاں سے نکلے گا؟ کوئی ایسا علم ہے؟ یہاں تک کہ امریکی لہجہ اور ہے، برطانوی لہجہ اور ہے، برطانوی لوگ اور کسی اور طرح نکالتے ہیں، اور فرانسیسی لوگ جب نکالتے ہیں تو را جو ہے نا آر، اس کو غین بنا کے پڑھتے ہیں. تو اتنا تفاوت بھی ہے اور اس کا کوئی قاعدہ بھی مقرر نہیں کہ بھئی یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، کسی زبان میں نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ فرمانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے ایک ایک حرف کی گہرائی تک جا کر اس کی تمام مخارج بتا دیے، صفات بتا دی اور اس کی مشق کرا دی. تو میں اس سے جو سبق مل رہا ہے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کو پڑھنا تو بہت بڑا ثواب ہے ہی، لیکن اس قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس طرح پڑھنا جس طرح جبریل امین نے پڑھا، یہ بھی ہر مسلمان کا فرض عین ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں اور غلط پڑھیں، جو حروف بعض اوقات بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غلط ادا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں قرآن کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، بالکل الٹ جاتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ جب قرآن پڑھے تو
سیکھ لے اس کو، تجوید کو سیکھ لے. اور وہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. 29 حروف ہیں، 29 حروف. اگر آدمی یہ طے کر لے کہ ہر روز ایک حرف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھوں گا کسی قاری صاحب سے، تو 29 دن میں اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے. اول تو تلاوت قرآن ہی کی چھوٹی ہوئی ہے. کبھی مسلمان ممکن نہیں تھا کہ صبح کو بیدار ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کیے بغیر وہ کوئی اور کام میں لگ جائے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے ہی غفلت ہے. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا، غلط پڑتا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے، یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح کرے. اور یہ جو مدرسے ہیں یہی خدمت انجام دیتے ہیں. اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم ان لوگوں کی تو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو فقہ پڑھاتے ہیں، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی قرآن کریم کی خدمت کے لیے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھانے کے لیے، قرآن کریم حفظ کرانے کے لیے، اور ان کا قرآن کریم تجوید کے اعتبار سے درست کرانے کے لیے جس نے اپنی زندگی کھپا رکھی ہے، اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ تو اور زیادہ تعظیم کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا عظیم فریضہ انجام دے رہا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو دوسرا سبق اس سے یہ قرآن کریم کی تلاوت، اور تلاوت بھی صحیح طرح. اگر ایک مسلمان صبح کو اٹھ کے قرآن کریم کی، میں کہتا ہوں ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے. پہلے زمانے میں 7 منزلیں لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں، تو ہوتا یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے لوگ. اس کے بعد پارے تک آ گئے، بھئی 30 پارے ہیں، چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لو تو ایک مہینے کے اندر ایک پارہ پورا ہو گیا. اس کے بعد عقل ترین بات یہ تھی کہ ایک پارہ پڑھا جاتا. لیکن میں آج نیچے اتر کر کہتا ہوں کہ بھئی پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، لیکن یہ طے کر لو کہ جب تک قرآن کریم کی کچھ تلاوت نہیں کر لوں گا اس وقت تک دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا. پھر دیکھو تمہارا دن کیسا گزرتا ہے، پھر دیکھو قرآن کریم کے کیا انوار و برکات تمہاری زندگی میں آتے.